اسلامی روایت اور قرآن کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک طویل عرصے تک علیحدگی کے بعد شاندار ملاپ ہوا۔ اس کے بھائیوں نے ابتدا میں اسے دھوکہ دیا تھا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو حسد کی وجہ سے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ مانتے ہوئے کہ ان کے والد یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ مصر میں غلامی میں فروخت ہونے کے بعد یوسف اپنی حکمت اور خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت کی وجہ سے بالآخر اقتدار کے عہدے پر فائز ہوا۔ وہ فرعون کے ماتحت ایک اعلیٰ عہدے دار بن گیا جو قحط کے دوران اناج کی سپلائی کا انتظام کرنے کا ذمہ دار تھا، جس نے پورے علاقے کو متاثر کیا تھا۔ قحط کنعان میں یوسف کے خاندان تک پہنچا اور اس کے بھائی اناج خریدنے کے لیے مصر گئے۔ جب وہ پہنچے تو یوسف کو نہ پہچانا، لیکن اس نے فوراً پہچان لیا۔ ان کی ماضی کی دھوکہ دہی کے باوجود یوسف نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، حالانکہ اس نے اپنی شناخت پوشیدہ رکھی۔ یوسف اپنے بھائیوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آیا وہ بدل گئے ہیں۔ اس نے ان پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا اور بالآخر درخواست کی کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے اخلاص کے ثبوت کے طور پر مصر لے آئیں۔ ہچکچاتے ہوئے وہ بنیامین کے ساتھ واپس آئے، کیونکہ ان کے والد یعقوب شروع میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے دینے سے ہچکچا رہے تھے۔ مزید بات چیت اور جانچ کے بعد یوسف نے بالآخر اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی حقیقی شناخت ظاہر کی۔ اس نے ان سے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ قرآن 12:90۔ اس کے بھائی اپنے ماضی کے اعمال پر حیران اور شرمندہ تھے، تاہم یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یوسف نے اپنے والد یعقوب سمیت اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔ جب یعقوب پہنچے تو خاندان خوشی سے اکٹھے ہو گیا اور یوسف کا سورج، چاند اور 11 ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا خواب جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا، احترام اور خاندانی محبت کی علامت کے طور پر پورا ہوا۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ خیانت، معافی اور صلح کا ہے۔ یہ صبر، توبہ اور اللہ کی حتمی حکمت اور رحمت کے موضوعات پر زور دیتا ہے۔